بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے، اور ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا، ہمارا اسلام ہرگز اس ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کو خط لکھ کر مدینہ منورہ میں دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا خط پڑھا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد کبھی بھی خشک نہ ہوا۔ یہ تھے ہمارے حکمران خلیفہ جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کی اور اسلامی قوانین کو مد نظر رکھا، اور اسلام جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا گیا، اس کے ایک ایک نظم و ضبط کا خیال رکھا اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔